السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے کہ اس کی دنیا کے اندر بہت کم ہی مثال ملتی ہے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفیض ہو سکیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعین میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ مدینہ المنورہ میں 7 بڑے تابعین تھے، ان میں سے یہ ایک تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو حافظہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رکھتی تھی۔ اس وقت کے امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد ولید بن عبد الملک کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن سعید بن مسیب نے اس رشتے سے انکار کرتے ہوئے کوئی تردد نہ ہوا۔ عبد الملک بن مروان نے اتنا اصرار کیا کہ لوگ آپ کو مجنون اور شدعی سمجھنے لگے۔ اس کے علاوہ اس نے ابن المسیب پر تشدد کیا اور ان کو 100 کوڑوں کی سزا بھی دی۔ یہ عالم نبیل و جلیل مدینہ منورہ چلے آئے۔ یہاں ان کا ایک شاگرد عبداللہ بن ابی وداع، جسے کثیر بن ابی وداع بھی کہتے ہیں، ملنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے اس کا حال دریافت فرمایا۔ پتہ چلا اس کی بیوی وفات پا چکی ہے۔ فرمایا تم نے نئی شادی نہیں کی؟ اس نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میں 2 یا 3 درہموں کے علاوہ کی ملکیت نہیں رکھتا۔ سعید بن مسیب نے فرمایا میں تیری شادی کروں گا، اور کہا آپ کریں گے؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی 2 یا 3 درہموں کے عوض کر دی۔ اس طرح سعید بن مسیب نے اس حقیر اور متقی شخص کو، جس میں دین کے لحاظ سے برابری پائی جاتی تھی، اس غنی اور تکڑے آدمی پر ترجیح دی جس کے پاس لوگ اپنی حاجات کے لیے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس پر اتفاق نہ کیا، بلکہ انہوں نے اس مفلس کے دین پر اس قدر اطمینان تھا کہ ابن ابی وداع خود بیان فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، مارے خوشی کے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور سوچنے لگا کسی سے بطور قرض کچھ رقم لے لوں۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی، گھر آیا، دیا جلایا، میں روزے سے تھا، روٹی اور زیتون پر مشتمل کھانا کھانے لگا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ آواز آئی سعید۔ کہتے میں نے ہر آدمی کے متعلق سوچا جس کا نام سعید تھا، سوائے سعید بن مسیب کے، اس لیے کہ 40 سال سے وہ گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گئے تھے۔ میں نکلا تو وہ سعید بن مسیب تھے۔ میں نے خیال کیا شاید ان پر میری حقیقت عیاں ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اے ابو محمد اگر آپ پیغام بھیج دیتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، تم زیادہ حق رکھتے ہو کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ میں نے عرض کیا کیا حکم ہے؟ کہا میں تم تنہا تھے، میں تمہاری شادی کر دی، سو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ آپ بھی تم تنہا رات گزارو۔ یہ تیری بیوی ہے۔ اور وہ لڑکی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ سے پکڑا اور دہلیز کے اندر کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ لڑکی حیا سے گر پڑی، پھر دروازے سے سہارا لے کر کھڑی ہوئی تو میں نے اس کے طرف پیالے کی طرف بڑھا جس میں روٹی اور زیتون تھا اور چراغ کے سائے میں رکھ دیا تاکہ وہ دیکھ نہ پائے۔ پھر چھت پر چڑھا، پڑوسیوں کی طرف کنکری پھینکی۔ وہ آ کر کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا سعید بن مسیب نے آج اپنی بیٹی سے میری شادی کر دی ہے، وہ آج اسے لے آئے اور مجھے کوئی اطلاع نہیں دی۔ انہوں نے کہا سعید نے تجھے رشتہ دے دیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا وہ گھر میں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ میرے گھر آئے۔ جب یہ خبر میری ماں کو پہنچی وہ بھی آ گئی۔ فرمایا میرا چہرہ تیرے لیے حرام ہے، اگر تم نے 3 دن تک اسے چھوا حتیٰ کہ میں اسے سنوار لوں۔ میں 3 دن ٹھہرا رہا، پھر اس کے پاس گیا تو وہ عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حافظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم رکھنے والی اور خامند کے حقوق کو پہچاننے والی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، سعید بن مسیب میرے پاس آئے، نہ میں ان کے پاس گیا۔ 1 مہینے کے بعد میں جب ان کے پاس حاضر ہوا تو بلکہ حدیث میں تھے۔ میں نے اسلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کوئی بات نہ کی حتیٰ کہ مجلس برخاست ہو گئی۔ پھر پوچھا میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا ابو محمد وہ خیر و عافیت سے ہے، جسے دوست پسند کرتا ہے اور دشمن ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس کی طرف سے تجھے کوئی شکایت ملے تو لاٹھی پکڑ لینا۔ پھر میں اپنے گھر کی طرف لوٹا تو انہوں نے میرے پیچھے 20,000 درہم بھیج دیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تابعین جنہوں نے صحابہ اکرام کی حدیثوں کے سبق پڑھے ان کا یہ کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔